ٹھیک وقت پہ نکلا. راستے میں نہر پہ کرین ایک لگا کے انہوں نے پتہ نہیں کون سا کام شروع کیا ہوا تھا، تو وہ پھنسے رہے وہاں بہت دیر. پھر ہم نے ادھر سے کوشش کی کہ سروس روڈ پہ آ جائیں، وہاں اور زیادہ پھنس گئے. تو بہت وقت ضائع ہوا. آپ نے بھی انتظار کیا، معذرت قبول کیجیے. جزاکم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو ہیں، یعلمکم الکتاب پہلی بات ہے یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. عموماً ہم آخری حصے کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، بالکل اسی پہ اگریمنٹ ہے، لیکن سنت سے مراد کیا ہے؟ اور سنت کہنے کی بجائے قرآن نے اسے حکمت کیوں کہا ہے؟ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی آپ کو کتاب، اور حکمت کا لفظ کیوں چنا گیا اس کے لیے؟ اس لیے کہ مقصود یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے، اس کے اوامر و نواہی کا علم حاصل کیا جائے، اور ساتھ پوری زندگی انتہائی دانائی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ ان کی روشنی میں گزاری جائے. حکمت پوری زندگی میں جو سب سے اہم صفت ہے وہ یہی ہے کہ دانائی کا پتہ ہو اور اس طرح سے زندگی گزارے انسان. سب سے بڑا دانا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مقاصد حاصل کر لیتا ہے. اور سب سے بڑا بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جسے یہ مقاصد کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے. غلط چیز کو وہ سمجھتا رہے کہ یہ میرے مقاصد ہیں، یا مقاصد کا پتہ ہو تو اس کی طرف دوسری چیزوں میں لگا رہے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے. تو دانائی سے مراد یہی ہے کہ ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں مکمل کامیابی کا حصول ممکن ہوتا ہے. مکمل کامیابی. اور یہ بات آپ یاد رکھیے، بڑے ہم اس معاملے میں واضح ہیں کہ ہم رہبانیت کے دین کے قائل نہیں ہیں. مکمل دانائی یہی ہے کہ جو سکھایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. پوری زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اس میں کامیابی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا. اب راہبوں کا طریق یہ ہوتا ہے کہ آبادیوں سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ توجہ ایک طرف مبذول رہے، ادھر ادھر کی دلچسپیوں کی طرف مبذول نہ ہو، اور علائق سے کٹ جائیں، رشتوں سے رابطوں سے کٹ جائیں، منقطع ہو جائیں، اور آسائشوں اور آسانیوں سے بھی دور رہیں، اور پوری توجہ اللہ کی عبادت، اس کی رضامندی کے لیے لگا دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کے ترس کیا اور کہا کہ جو ہمیں بتایا گیا قرآن میں یہ بالکل اسی کی مثال ہے کہ عاملۃ ناصبہ. اتنا عمل، اتنی قربانیاں، اور رات دن اللہ کی رضا کے لیے عبادت، اور سوائے تھکاوٹ کے، درماندگی کے حاصل کچھ نہیں ہوگا اسے. تو
بات یہ ہوئی کہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، سب سے کٹ کے اللہ کا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ بنیادی بات کہ وہ پوری زندگی دانائی سے گزرے، دنیا کی زندگی کے حقوق بھی ادا ہوں اور آخرت کی زندگی کے حقوق بھی ادا ہوں، یہ اسے مل سکتا تھا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سکھائی یا جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی ہر اعتبار سے مکمل طور پہ کامیابی کی طرف جائے، اس کا حصول ہو اس میں کامیاب زندگی۔ اچھا، اب ہم ذرا اس پہ غور کریں گے، کامیابی ہم کسے کہیں گے؟ حافظ صاحب تو غالباً اسے کامیابی کہیں گے کہ پورے ملک میں کوئی آدمی ایسا نہ رہے جو قرآن نہ سیکھ لے۔ یہ منزل، یہ مقصد بنانا اپنی زندگی کا بہت اچھا ہے، لیکن اگر فرض کیا، اور غالباً یہی ہے کہ حافظ صاحب اپنی زندگی میں اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکیں گے کہ سارے ہی جو پاکستان کی 17 کروڑ آبادی ہے وہ ان کی انشاءاللہ اللہ لمبی زندگی کرے اس وقت تک 25 کروڑ ہو جائے گی، تو پوری زندگی کے باوجود بھی وہ سارے جو ہے قبول کر رہی ہے تو نہیں ہوگا۔ تو خدا نہ خواستہ منزل یہ بنائی، بہت اچھی منزل ہے، اس کے لیے کام کیا، اس کے لیے وہی طریقے اختیار کیے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق نظر آئے، تو کیا یہ ناکامی ہوئی؟ ہے نا، اگر فرض کیا ہم اس وقت تک 20 کروڑ لگا لیتے ہیں، 20 کروڑ ابھی ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، 2-4 سالوں میں 20 کروڑ لگا لیتے ہیں، 20 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی 1% بھی نہ ہو تو کیا یہ 99% ناکامی ہوگی؟ اگر حساب کتاب کو دیکھا جائے، ریاضی کے قاعدے دیکھے جائیں، پھر تو یہ 99% حاصل نہیں ہوا، 1%۔ اگر وہ بھی 20 لاکھ، یہ بھی بڑی بات ہے، 20 لاکھ والی بھی۔ مجھے یقین ہے کہ جس راستے پہ آپ سب چل رہے ہیں، یہ اگر 20 لوگ بھی صحیح طور پہ پڑھ جائیں نا تو یہ 100% کامیاب ہے۔ گویا کامیابی جو ہے وہ اپنا جسے ہدف کہا آپ نے، اس کے حصول کا نام نہیں ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں، دنیا بھر میں یہی ہے، فلاں آدمی کامیاب ہے، اپنے اہداف کو اس نے حاصل کر لیا، کتنے % کر لیا، اہداف سے زیادہ حاصل کر لیا۔ تو گویا کامیابی جو ہے وہ اپنے اہداف کے حصول کا نام نہیں ہے۔ جو دنیا کے ساتھ وعدہ، ایک ہی ہدف ہے، اس کے حصول کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزاری جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، جس نے گزار لی، چاہے جو ہدف مقرر کیا تھا وہ حاصل نہیں ہوا بلکہ اس میں پیچھے بھی چلا گیا تو بھی وہ کامیاب ہے۔ وہ نبی جس کے ساتھ چند مٹھی لوگ ہوں گے، اور وہ جس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور وہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ 100% کامیاب ہے۔ انہوں نے تو وہی راستہ اختیار کیا جو اللہ کا تھا۔ ناکامی اور کامیابی کا سلسلہ اس سے بالکل مختلف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جس نے بھیجا کسی لیے گیا تھا اسے کہ جاؤ ان کو سکھاؤ، ایک جماعت میں ان کو دین سکھاؤ، اور وہ جب کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا، غداری کے بعد لے جانے والے جو تھے ان کی غداری کے بعد، ان کی خیانت کے آشکارا ہونے کے بعد، وہ جب کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا تو اس کی بات بھی نہیں سنی، اور پہلے ہی اسے تیر مار دیا یا نیزہ مار دیا، تو اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، کیونکہ زندگی اس نے اسی طرح جو اس کا کام تھا آخر تک وہی کیا۔
ٹھیک ہے، سورہ کہف پوری صورت ہے. اور سورہ کہف پہ یہ بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دجال کا فتنوں کا سب سے عروج ہوگا دجال کے ساتھ، جب وہ آ جائے گا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، سب سے بڑا وہی. اس عروج کے زمانے میں بچے گا کون؟ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کا تحفظ کرے گا اس کا، یا فض کہ وہ اسے میمورائز کر لے گا، یعنی یاد رکھ لے گا، یا تحفظ کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اس پہ عمل کر رہا ہوگا، اس کے مطابق ہوگا. تو ہم فتنوں کے دور میں گزر رہے ہیں، اور کلید کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پیش نظر رکھیں، یاد رکھیں، ان کی حکمت سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. بہت لمبی بات ہے، اس میں تفصیل ہے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں کیا کیا مضامین ہیں. خصوصیت سے ایک خاص قوم کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کی بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے فتنے میں وہ کلیدی رول ادا کر رہے ہیں وہ. اور بہت لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ حقیقت میں اللہ کا بیٹا ماننے والوں کے حزب میں چلے جائیں گے. یہ تفصیل اس میں آپ جتنا غور کرتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے. اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کچھ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، اور اس کے بعد اگلی آیت کہ ہم اس کو سعیدن جوروزا کر دیں گے. اچھا، یہ اس پہ اترا رہے ہیں نا. لیکن ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہماری کرنسی مضبوط بہت ہے، ہمارے پاس آسانیوں کی بھرمار ہے، ہماری خوبصورت تہذیب ہے. وہ بش کہتا تھا کہ جی یہ جو ہے نا القاعدہ والے، یہ ہماری خوبصورت اور کامیاب تہذیب کے دشمن ہیں. تو یہ ساری وہ تو مٹی ہو جائے، دیر نہیں لگے گی، یہ چاہیں یا نہ چاہیں. اور ان کے نقش قدم پہ چل کے جن چرواہوں اونٹ سواروں نے 60 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں، جو اپنی جگہ پر اللہ کی طرف سے بتائی گئی نشانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کا بھی یہی حال ہوگا. سیدن جوروزا، کچھ نہیں رہے گا باقی. یہ تو اللہ نے کہا ہے. جو بعد میں آپ کو، یہ تو بہت سے مضامین ہیں، ان سب پہ غور کرتے رہنا چاہیے. اسی بات پہ اگر آپ غور کریں کہ جو اوپر زینت ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، تو پھر زینت کے حصول کے لیے زندگی کے اوقات سارے لگا دینا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، پھر اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کوئی نہیں. اسی کے لیے جس کا یہ انجام ہونا ہے، اور پتہ نہیں کل پرسوں کب ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ان کو دے کے جائیں گے، اور وہ ان کے ہاتھ میں رہنے کی کوئی ضمانت نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑے فتنوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے آئیں گے. اور اللہ نے بھی کہا وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ نہیں وہ ایک وجہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ آتا ہے نا. ابھی وہ ہمارے پرانے صدر صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی افغانستان والے ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نہیں ڈٹے ہوئے امریکہ کے سامنے. they have nothing to lose، ان کے پاس ضائع کرنے کے لیے کچھ نہیں. ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم ان کے سامنے لیٹنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ دھمکی دی کہ بھئی ہم تمہیں پتھروں کے بعد زمانے میں پہنچا دیں گے. تو کیا بڑی دھمکی کو بم شم مار دیں گے بہت سارے بڑے، تو کیا ہوتا اس سے؟ سب سے خوبصورت جس چیز کو وہ بچانا چاہتے تھے فوجی، وہ ان کے ہیڈ کوارٹرز GHQ ہوگا، ان کے گھر ہوں گے، اسلام آباد کی خوبصورت بلڈنگیں ہوں گی، ارد گرد کی جگہ ہوگی. اللہ نے جب ذرا سا جھنجھوڑا کہ تم نے بے غیرتی اختیار کر کے ان کی بات مان لی، جس چیز کو بچانا چاہتے ہو اس کی حیثیت یہی ہے. زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ سعید جرز تو ہوتا گیا نا. یہ وہی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ ہونا ہے آگے. یہ سب حماقتوں کی بات ہے، دانائی سے دور رہنے کی بات ہے.
دانائی کو کے ساتھ دشمنی رکھنے کی باتیں. ہم جس طرح زندگی گزارتے ہیں, ہمارا مسئلہ دیکھیے, ہم کیا حاصل کرنا, عاملۃ الناس سے اس سے زیادہ کیا ہے. جو سورہ کہف کی بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اس پہ غور کریں کہ وہ فتیۃ آمنوا بربہم, ایمان لائے. خدشہ یہ تھا کہ یہ ہمیں واپس کر لیں گے, ہم نہیں زندہ رہ سکتے اس حالت میں, اس معاشرے میں گزارا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے, یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ تو کھڑے ہو گئے, قاموا وقالوا, کہ ہم ایک خدا کی قیام کیا, کھڑے ہو گئے. اور یہ بھی کہ ربطنا علی قلوبہم, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ دل مضبوط نہ کرے تو سچائی کا اعلان بھی نہیں کر سکتا انسان, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ بڑی نعمتیں ہیں, بڑے بڑے محلات سے, اونچی محلات سے, یہ بڑی نعمت ہے. ربطنا علی قلوبہم, ان کے دلوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا, مضبوط کر دیا, جوڑ دیا اسے. اور کھڑے ہو گئے اور کہا انہوں نے کہ ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ دانائی کی بات ہے. اچھا, اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رخ کر لیا غار کا, غار میں چلے گئے. اللہ نے چونکہ وہ بچانا چاہ, دیکھیے پونجی کیا تھی ان کے پاس, جس کے تحفظ کی ہر صورت وہ اس کا یقین کرنا چاہتے تھے. وہ کیا تھا؟ یہی ایمان کہ وہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی, اس کے سوا کسی کا حکم, کسی کی بتایا ہوا راستہ, کسی کی پیدا کی ہوئی خواہشیں دل کے اندر. یہ خواہشیں تو شیطان پیدا کرتا ہے نا بہت ساری ہماری دنیا کی. ان تمام سے ناتا توڑ لیا. وہ جو پونجی جس کی حفاظت مقصود تھی, جس کو لے کے وہ ایک غار میں چلے گئے تھے, کتنے تانال ہو گئے. سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, کھانا بھی تھوڑا سا ہے, چند ایک آدھ گھنٹے کا ہے, کیا تھوڑا سا پانی ہے, ایک کتا ہے رکھوالی کرنے والا. اس کے علاوہ تو جو اصل پونجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس سے محروم ہونا نہیں چاہتے, وہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے. یہ تعلق باللہ کی بات آپ کو عنوان میں, ایک اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق ہے. اسی تحفظ کے لیے وہ ساری آسائشیں چھوڑ کے اور فتیتن, نوعمری میں چھوڑ کے, میرے جیسا پیر تسمہ پا قربانی دے بھی دے تو کیا قربانی ہے یار. اب تو ویسے ہی آگے جانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آخری وقت آتا ہے اور اس وقت کہتا ہے کہ یہ اس کو دے دو میرا مال, یہ فلاں کو دے دو, یہ دائیں والے کو دے دو, یہ بائیں والے کو دے دو, تو اللہ کہتا ہے اب تو ویسے ہی ہو چکا ان کا, تیرا راہ کہاں ہے, تیرے تو آخری سن سے آ گئی. فتیت آمنوا بربہم, نوجوانی میں کیا یہ دانائی کی انتہائی ہے. اب جو پونجی جس کے تحفظ کے لیے وہ غار میں چلے گئے, وہ پونجی وہی اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اس کے سوائے اور کوئی شے نہیں. وہ نہیں ضائع ہونا چاہیے کوئی جبر سے, شیطان کے بہلانے سے, خاندانوں کے علائق سے, بچوں کی ضرورتیں دیکھ کے, بیوی کی فرمائشیں دیکھ کے, بیمار ماں باپ کی مشکل دیکھ کے. ایسا نہ ہو کہ اس ایمان کے راستے سے ہٹ جائے. غار میں کیوں؟ یہی چیزیں ہیں نا جی جو ہمیں نیک لوگوں کو, نیک لوگ جو ہیں وہ ذرا نسبتاً مشکل شکار ہوتے ہیں نا شیطان کا. ان کو تو بہت سارے فریب دے کے اور بہت سارے ان کے دل میں جواز ڈال کے اور اس کے ذریعے سے انسان کو بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے. اور فرمایا جس کی تم نے حفاظت کرنی ہے, سورہ اس کا دیکھیے یہی ہے کہ وہ نکل گیا کہ جس پونجی کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اس کا تحفظ ممکن نہیں ہوگا ان علائق, ان رشتوں, ان دوستیوں, ان تمام جو تعلقات ہیں ان کے درمیان رہتے ہوئے نہیں ہوگا. یہی تو سب سے بڑے سبب بن جائیں گے ہماری حماقت کے, اصل پونجی کھو دینے کے. اور ایک دفعہ کھو گئی پھر ملتی نہیں ہو, اور جس سے کھو گئی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا, کچھ باقی نہ بچا اس کا. تو اس لیے وہ اندر چلے گئے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بات کی
پہلے تو یہ بتایا کہ دیکھو تم انسان جو اللہ کی قدرت پہ یقین رکھنے کا دعویٰ بھی کرو تو اندر سے یقین نہیں ہوتا، بڑے شکوک و شبہات پہ مبنی سوال کرتے رہتے ہو، اور تم یہ سوچا کرو گے کہ یہ اتنے سال ایک وہ اندر رہے کیسے، کھایا کہاں سے، پیا کہاں سے. پھر یہ کوئی ڈاکٹر تمہیں کہے گا جی لاگے پڑ جاندے نے، پہ جاندے نے لاگے، وہ جسم پہ زخم ہو جاتے ہیں، پہلو نہ بدلیں اگر تو پہلے بیڈ سورس لگا گیا بیڈ سور وہ پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سب آپ کو کہیں گے لوگ. تو اللہ نے پہلے تو بنیادی باتیں بتا دی کہ اگر میں 8 7 6 گھنٹے نیند دے سکتا ہوں، اور آج تک ساری سائنس اس پہ پریشان ہے کہ نیند کیا ہے، آج تک یہ گتھی نہیں سلجھی نیند کی حقیقت کیا ہے. کون سی دوائی لے کے ہمیں نیند آ جاتی ہے یہ تو افیونچی بھی جانتا ہے، ڈاکٹروں نے کون سا کمال کر لیا ہوا، یہ تو کوئی بھی جانتا ہے. بات یہ کہ ہے کیا، اس عمل کو سمجھیں، اس کی اسباب فائدے اب مطالعہ کر رہے ہیں اس کے. اور آپ کو ایک دلچسپ گزرتے ہوئے بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی کہ صبح کو جو اذان ہوتی ہے نا تو جو فوری طور پہ اٹھ جاتا ہے وہ تو اٹھ کے وضو کرتے نماز پڑھتا چلا جاتا ہے نماز کے لیے، اور جو نہیں تو اس کو اس کی گدی پہ شیطان پیچھے سے گرا لگاتا ہے، یہاں پیچھے سے. مسلم شریف میں یہ حدیث آئی تو مجھے خیال آیا کہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ سوچنے والا حصہ فلاں ہے، اینالائز کرنے والا دماغ کا حصہ فلاں ہے، فلاں کام کرنے والا دماغ کا حصہ فلاں ہے. اگر آپ کا یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں جی فلاں طرف سے فلاں حصہ جو ہے وہ معاف ہوا ہوگا، وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے سوچا کہ تلاش کیا جائے کہ یہ نیند کا مرکز کون سا ہے. اللہ کے رسول نے جو یہ کہہ دیا، کل کو کوئی اعتراض ہی کرے گا. آج جو بھی حدیث پہ غور کرے اور شرح لکھے اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس نے پڑھنی ہے. اور شیاطین جو ہیں وہ تو حدیث کے بارے میں تشکیک کے لاؤ لشکر لے کے چل رہے ہیں، شک ڈالتے کہاں ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ دماغ کا یہ حصہ چاروں طرف کے گرا ہوا اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہیں پیچھے سے اس کا قریب ترین حصہ باہر کا وہ یہی ہے، گدی یہاں ہے. یہاں سے یہ جگہ اتنا پتہ ہے کہ نیند کا سلسلہ یہیں سے ہوتا ہے. اور یہ تاریخ دیکھی اس کی کہ بھئی کب پتہ چلا کہ دماغ کے اس حصہ جو ہے یہ نیند کا مرکز ہے. تو اس کو بمشکل چند دہائیاں گزری. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ اس کی گدی پہ، یہ نہیں کہا کن پٹی میں، ٹھیک ہے نا، کئی تو باتیں ہو سکتی تھی، اس کی گدی پہ وہ گرا لگا تھا. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو 6 گھنٹے کی نیند دے سکتا ہوں، اور نیند بڑی عجیب شے ہے، بڑی قیمتی ہے. نہ آئے نا تو دنیا بھر کی چیزیں دینے کو تیار ہو جاتا ہے آدمی. نیند بڑی ضرورت ہے انسان کی بنیادی. اور جنہیں نیند میسر نہیں ہوتی ان کو پوچھیے بے چینیوں کا، ان کی تکلیفوں کا اور اذیتوں کا کیا ہوتا ہے. تو میں اگر 6 گھنٹے کی دے سکتا ہوں، 8 گھنٹے کی دے سکتا ہوں، یہ تو پھر میرے بس میں ہے نا کہ اس کا اگر میں 6 گھنٹے کی بجائے 6 منٹ میں اٹھا دیتا ہوں اور نہیں آتی تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ 6 مہینے چلی جائے، وہ 6 سال چلی جائے، وہ 3 صدیاں ہو جائے. یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کی گتھی بھی نہیں سلجھا سکے نیند. پھر وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. سورج نے تنگ نہیں کیا انہیں، دائیں سے بھی کاٹ کے نکل جاتا تھا، بائیں سے بھی کاٹ، شمال کی طرف اس کا رخ ہوگا غار کا غالباً. اور کتا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی داخل بھی نہیں ہوتا. اور دیکھیے جتنا صدیاں وہ چاہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو وہ اس کا حکم ہے کہ یہاں سے جاؤ تو نہیں جائے گا، اگر نہ جاؤ تو نہیں جائے گا، جاؤ تو پھر روز گزرے گا. یہ تو اس کے ہاتھ میں. اور اٹھتے ہیں وہ، اللہ تعالیٰ عجیب بات کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 گروہ ان میں سے وقت کے حوالے سے بحث کریں گے آپس میں تو کون ٹھیک ہوگا.
کتنا سوئے. وہ نیند بھی ایسی تھی کہ یہ بھی ایک امتحان تھا, ان کو دکھانا تھا, کچھ دکھانا مقصود تھا. ایسی نیند تھی کہ کہتا ہے کو 1 دن سوئے, کو کہتا ہے 1.5 دن سوئے, کو کہتا ہے اتنا وقت سوئے. اس ساری صدیاں گزرتے ہوئے کتنا سوئے. اللہ نے ان جن پہ خاص انعام کیا تھا, جو اپنی پونجی کی حفاظت کے لیے سنجیدہ تھے, ان کو جس انعام سے نوازا تھا, اس انعام کی حقیقت انہیں کیسے پتہ چلتی ہے, اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. کتنا وقت, کیسے, اندازہ کیا ہوا. 1.5-2 دن سے زیادہ کا تصور نہیں کر سکے. اس طرح سے وقت گزر گیا, اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کر سکے بالکل. اور جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ بھئی اس پہ تو صدیاں گزر گئی ہیں, تو اللہ پہ ایمان کی لذت کیا ہوگی کہ کیا دیا تھا اس نے. ہم نے جس پونجی کی حفاظت کے لیے اس بھاگے تھے ہم, اس کی حفاظت کا اس نے کیسا سامان کر دیا تھا. اتنی صدیاں, ایسا عالم ہے کہ کوئی فکرہ بھی نہیں جا رہا ہے کان میں جو اسے ان کے ایمان سے بھٹکانے کی کوشش کا پہلا قدم ہو, وہ بھی نہیں جا رہا. ایک فکرہ بھی نہیں جا رہا, کسی کے رونے کی آواز بھی نہیں جا رہی. کتنی بڑی نعمت دی ہے. کیسی وہ تحفظ کرتا ہے جب, تو پھر وہی کرتا ہے. انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے, سوچ نہیں سکتا کہ ان کے ایمان کی تحفظ نیند کے ذریعے کر دے گا. اور ایسی نیند کہ شیطان, بتاؤ جب شیطان کیا کرے, کیا کر سکتا ہے. راستے بند کر دیے اس کے, سارے کے سارے دروازے خود ختم ہو گئے جہاں سے داخل ہو. امتحان سے بھی بچا لیا. یہ تھوڑا امتحان ہے کہ کھڑے ہو کے کہہ دیا انہوں نے کہ ایک کو ہم مانتے ہیں, کسی کو نہیں مانتے, اور اگر تم ہمیں مجبور کرو گے تو ہم نکل جائیں گے. چلے گئے. یہ امتحان کافی ان کا. دوسرا نہیں ڈالا. اچھا یہ جو دوسرا ہے نا, یہ مشکل بہت ہے. ان کو بچا لیا, انہوں نے ایک بہت بڑا قدم لے لیا تھا, بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا. جانوں کی پرواہ نہیں کی, رشتوں کی پرواہ نہیں کی, علائق کی پرواہ نہیں کی. اگر بچے ہوں گے تو ان کی پرواہ نہیں کی, ماں باپ ہوں گے تو ان کی پرواہ نہیں کی. بہت بڑا اس کے بعد ختم. اچھا پھر باہر آئے, اور وہ ان بیچاروں کی تو وہی بات ہے کہ بھی اتنی بھوک لگی تھی کہ صبر کر سکتے تھے کہ کوئی جا کے لے آئے. تھوڑا سا نخرہ بھی اس میں دکھایا, یار ازکا طعامن, جو سب سے پاکیزہ ہونا نا. پاکیزگی تو ایمان کے ساتھ یہ تو ذوق کا حصہ ہو جاتی ہے نا. حرام نہیں کھاتا ایماندار, گندی چیز بھی نہیں کھاتا. یہ ذوق ہوتا ہے اس کا. نہیں ہے اگر تو پھر ایمان ٹٹولا تو چاہیے نا. اگر پتہ بھی ہے کہ یہ گڑبڑ ہے, مال گڑبڑ ہے, اور کھا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں, تو پھر مسئلہ تو ہونا چاہیے. اس کی اپنی اس نے ایمان کی فکر. ازکا طعام, سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا. ایسی کوئی چائے نہ ملی ہوئی ہو جو اللہ کو نے حرام کر دی. ازکا کا کیا مطلب؟ کوئی خرابی نہ ہو, صاف ستھرے لوگوں سے لیا. صرف اتنی فکر ہے. اور کہتے ہیں کہ ازکا طعام کو ڈھونڈے وہ جا کے. اتنی شدید نہیں تھی بھوک کہ یہ ہو گیا جلدی سے لے کے آؤ, اچھا دیکھنا, اتنی ہی بھوک لگی تھی. جو ضرورتیں جب چاہے ان کو معلق کر دے, آپ کو نہ ستائیں اس کے ہاتھ میں, اور آپ پر اپنی ضرورتوں کو آزمائش بنا کے مسلط کر دے. یہ بھی اس کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ میں رجسٹ ہی نہ کر سکوں. مجھے ایسی ضرورت محسوس ہونی شروع ہو جائے کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے پر. یہ سب امتحان ہے, ہر طرف سے امتحان. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بتایا تھا, حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ کہے گا کہ جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں ان کے کھیتوں پہ بارش برسے گی, اور جو نہیں لائے ان کے کھیتوں پہ بارش نہیں برسے گی. اور یہی ہوگا. تو حضرت فاطمہ نے یا اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جتنی دیر, اب دیکھیں نا بھوک جب شدید ہو تو کیا ہوتا ہے, جتنی دیر میں ہم کہتے ہیں نا غلام سے یا کنیز سے کہ روٹی بناؤ, اور وہ
چکی میں گندم پیس کے گوندھ کے روٹی پکا کے حاضر کرتی ہے، اتنی دیر صبر نہیں ہوتا. یہ تو ہم بھوک لگ سکتی ہے، اس کی مرضی ہے، جتنا محسوس ہو کسی کو جتنا نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت قلت ہوگی، پھر اس وقت کیا کرو گے؟ تم تسبحون وتکبرون وتحمدون. بھئی ضرورت محسوس ہونے دے نہ ہونے دے. سورہ کہف یاد رکھے نا، تو دجال کا جو خوف ہوگا آپ کو دلائے گا بھوک ہو مر جانے کا، اس کا بھی علاج ہے سورہ کہف میں. 3 صدیاں نہیں محسوس ہونے دی بھوک. آپ سو کے دیکھیں صبح بھوک لگتی ہے، اٹھ جاتا ہے بندہ، یہ اس نے محسوس ہی نہیں ہونا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کیا ہوگا کہ وہ جب تحمید کریں گے، جب لا الہ الا اللہ کہیں گے، جب الحمدللہ کہیں گے، جب اللہ اکبر کہیں گے، جب سبحان اللہ کہیں گے، تو اس کی لذت اتنی میسر ہوگی کہ بھوک کا احساس ہی مٹ جائے، وہ رہے ہی نہیں باقی. یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے کتنا تنگ کرتی ہے بھوک اور کتنا نہیں کرتی. لمبا دن ہوتا ہے گرمیوں میں انگلستان میں، 18 گھنٹے کا روزہ، 18 ساڑھے 18 اس سے بھی زیادہ کا ہو جاتا. تو وہاں جو ابتدا میں لوگ گئے وہ کہتے تھے ہم روزہ بھی رکھتے تھے، کام بھی کرتے تھے، عمارتوں پہ بھی کام کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے. تو جو ہمیں دیکھتے تھے وہ کہتے وی کانٹ بلیو اٹ، ہم اسے یقین نہیں کر سکتے کہ ہم کھاؤ نہ پیو، اتنی دیر کام بھی کرو اور پورا کرو. ہم بلیو نہیں کر سکتے، اور نہیں بلیو ہوتا. بھائی مسلمان ہو گئے لوگ ان روزوں کی سختیوں کو برداشت ہنسی خوشی کرتا ہوا دیکھ کے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار بھوک سے ماورا بھی کوئی عالم ہے، شاید ایسی بھی کوئی کیفیت ہے کہ جس پہ بھوک پیاس کچھ نہیں کہتی. یہ محسوس ہی نہیں ہوتی، محسوس ہی نہیں ہوتی. تو اتنا دنوں کے بعد کھانا مل رہا ہے انہیں. 3 صدیاں بھوک نہیں محسوس ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے رحمت کرتی، محسوس ہی نہیں ہوئی. اور اس وقت بھی اتنی محسوس ہو رہی ہے جتنی نارملی جاگنے کے بعد ایک آدھ رات یا ایک رات سے کچھ زیادہ سو کے جاگنے کے بعد جتنی محسوس ہوتی ہے. قرآن پہ آپ غور کرتے تو دیکھیے، اللہ نے ایسے کہانی نہیں بتا دی کہ جنہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا. وہ اسلوب تو دیکھیں نا قرآن کیا کہتا ہے کہ جاؤ دیکھیے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بڑے تلاش بھی کرے، اتنی لگی تھی وہ، اتنی محسوس بھی اس کے ہاتھ. یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ دوستی اور تعلق اپنا پیدا ہو جائے یا دوسروں کو پیدا کروایا جائے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. یہ باتیں آپ کسی امت کو سمجھا دیں اور وہ اسے ازبر کر لے، وہ دنیا میں مغلوب نہیں ہو سکتے. کون مغلوب ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے اپنی ضرورتوں کا غلام بنتا ہے. شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے. جس نے اپنی ضرورتوں پہ قابو پانا سیکھ لیا وہ بے غیرت اور غلام نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ وہن ہوگا تمہیں حب الدنیا، یہ ضرورتوں کی بات، ضرورتوں کو اور آسائشوں کی بات. حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کیوں بری لگتی ہے؟ کھانا چھوٹ جائے گا، پینا چھوٹ جائے گا، عیاشی چھوٹ جائے گی، مال بچے چھوٹ جائیں گے، فلاں چھوٹ جائے گا، فلاں. یہ دنیا کا کام ہے نا، بری کیوں لگے ورنہ. تو قرآن سے تعلق بنا دینا کسی کا، اپنا تعلق جوڑ لینا قرآن کے ساتھ اور دوسروں کا قرآن سے تعلق جوڑ دینا، اخلاص سے کریں، آپ خدا کے لاڈلے ہوں گے. اس کی کتاب، اس کا کہا ہوا، وہ جو انسانوں کے لیے سب سے اچھا سمجھتا ہے اسے آپ لوگوں کے اندر تک پہنچا دیں، دلوں تک ان کو اس میں بابصیرت کر دیں. اور وہ کب ہوگا؟ آپ کے عمل سے ہوگا، آپ کی اپنی محبت سے ہوگا. آپ کی وہی بات دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرے گی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب سے، جو آپ کی اپنی محبت کی شدتوں کی کیفیت میں نکلی ہوگی دل سے. اس کے بغیر نہیں ہوگا.
اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں. دنیا کی ساری نعمتیں. مجھے بتائیے کہ وہ جو مشہور واقعہ سکندر کا ہے، دیکھیے نا، استغنا بھی ایک شے ہے نا، استغنا بھی ایک شے ہے. سکندر کا مشہور واقعہ کہ وہ ایک فلسفی، بڑے فلسفی کا شاگرد تھا، سقراط کا شاگرد تھا. بڑی اس نے دنیا کے حوالے سے، عظمتوں کے حوالے سے اس کی اکیڈمی میں سیکھا تھا. قدردان تھا فلاسفہ کا. تو وہ ایک ہے یہ فلسفی دنیا سے، ڈیوجانس کلوی نام ہے، تو اس کو ڈھونڈتا ہوا گیا. تو اس کے پاس صرف ایک سامان تھا کہ اس نے ایک تابوت، ایک صندوق جس میں مردہ ہوتا ہے، وہ رکھتا تھا ساتھ، اور اسی کو گھسیٹ کے دھوپ میں کر دیتا تھا اسی کو، اور اسی میں سو جاتا تھا. اچھا، اب اس میں بھی آپ ذرا دیکھیے کہ وہ ایسا شخص تو ہے نا جسے دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو یاد ہے وہ موت ہے. دانا تو ہوگا یار، وہ جو حتمی منزل ہے بھائی، جس کو یاد نہیں ہے اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. حتمی، جس پہ ضرور جانا یار ایک نے، جس کو وہ یاد نہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا نادان کوئی نہیں. اور جس کو یاد ہے، مجھے نہیں پتا ہدایت تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ جو تابوت لے کے پھر رہا ہے وہی اس کا متا ہے پورا. یاد تو ہے اسے، وہ منزل یاد تو ہے اسے. اور کمال دانائی کی، ساری دنیا کا فاتح، بڑے بڑے لوگ اس سے کانپتے ہوئے ہیں. اس نے ریکارڈ قائم کر دیے فتوحات کے، عظمتوں کے، جبروت کے، بادشاہت کے، حکمرانی کے. یہ جو ساری دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، جن کے پیچھے دیوانہ وار ہم بھاگتے ہیں، اس میں سے ہر چیز میں اس کا نمبر جو ہے سب سے اونچا. خزانے اتنے، ساری دنیا تو لوٹ لی اس نے. تو اس کو 2 ٹکے کا کر دیا اس نے. ڈیوجانس کلوی نے اس کی قیمت جو ہے وہ 1 کوڑی کے بھی نہیں رہنے دی. اسے باتیں کرتا رہا، وہ اسے بتاتا رہا. اس نے فتوحات کے بارے میں باتیں کی، زمین کی خوبصورت جواب ہے، سارے پڑھنے والے، ہم کہاں تک جائیں، ہم قرآن کی بات کریں. تو اس نے کہا کوئی خواہش؟ ہاں، اس نے کہا ذرا یہ دھوپ سے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ دھوپ آنے دو بس. جو تمہارے پاس ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم تو بے وقوفی کا سامان لے کے پھر رہے ہو، حماقتوں کا سامان لے کے پھر رہے ہو. وہ وقت جو انہی میں گزر جاتا ہے وہ حماقتوں میں گزر جاتا ہے سارا. تم تو دھوپ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، دھوپ آنے دو. اللہ نے بھیجی ہوئی ہے اس کی ضرورت ہے مجھے. بنیادی چیزیں جو ہر ایک کو ملتی ہیں اصل ہوئی ہیں، اور جتنی زیادہ کوئی ضرورت ہے اتنی یا وہ مفت ہے یا اتنی کم قیمت ہے. آج کل ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ فضولیات پہ ہوتا ہے، کرایوں پہ ہوتا ہے، بجلی کے بلوں پہ ہوتا ہے. اس کے بغیر نہیں زندگی گزرتی تھی، گزارتے تھے لوگ. اس طرح کے شہروں کے عذاب میں نہیں رہتے تھے، کھلی جگہ پہ رہتے تھے، اب بھی رہتے اور آرام سے گزارتے تھے. ہم نے بھی گزاری. رات کو دیے کی روشنی میں پڑھ لیتے تھے. یہ فضول پہ زیادہ 80% 85% تو ہم لغویات پہ، اور انہی کو کمانے کے لیے ہم ہر بات پہ کمپرومائز کیا جا رہے ہیں، ہر اصول چھوڑے جا رہے ہیں، ہر خرابی کو قبول کر. یہ میسج ہے اصل قرآن کا جو آپ نے دینا ہے، جو آپ نے لوگوں کے، نہیں تو اس نے پوچھنا ضرور ہے. یہ جو موقع ملا تھا، اتنے سارے لوگ تمہارے سامنے آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھے بھی تھے، اس وقت کو کیسے خرچ کیا تم نے؟ کوئی میری بات، کوئی میری محبت کی چنگاری، کوئی قرآن کی روشنی، کوئی بصیرت ان کے اندر گئی ہوئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ یہ سوال تو ہوگا. یہ کوئی سمجھے کہ سوال نہیں ہوگا تو اس سے بڑی اور حماقت کیا ہوگی، کس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتا؟ سوال تو ہونا. مجھے نہیں پتا قرآن پڑھاتے ہوئے کوئی منٹ ضائع کرنے کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے انسان. توجہ دوسری طرف کرنے، دوسری باتوں کو سوچنے، ان کی فکر لگا کے بیٹھنے کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے انسان، اگر سوال کا پتہ ہو. اگر دیوجان کلوی جتنا موت یاد نہیں ہے نا، وہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی تھا کہ نہیں تھا، پوری ہدایت بھی تھی کہ نہیں تھی، اسے صرف موت کی بات کا تو پتہ ہے، موت کی بات کا پتہ ہے بس کہ وہ حتمی منزل ہے، بس اسی کا سامان ہونا چاہیے، باقی تو خود. اب یہ ضرورتیں جو ہیں انسان کی، وہ
غلام بناتی ہے. ضرورتوں کا غلام بنتا ہے انسان، پھر دنیا کا غلام بنتا ہے. ہر کیمے کا بنتا ہے، ہر گھٹیا کا بنتا ہے، ہر گندگی کی پوٹ جو انسان ہوتا ہے اس کا بھی غلام بنتا ہے. ان سے ڈرتا ہے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں. امیدیں بھی اللہ کی مخلوق سے اور ڈر بھی انہیں کا ہوتا ہے. وہ ضرورتوں کی غلامی انہوں نے سب تج دی. اور یہ پیغام ہے، یہی بھی ایک پیغام ہے اس کا کہ ضرورتوں کی غلامی سے نکل آؤ. جو پونجی ہے اس کو پکڑ لو، اس کی حفاظت کی بات کرو. اور یہ میسج پہنچانا بھی آتا. اب جو میں نے بات کی تھی ابتدا میں کہ بظاہر جو ہدف ہوتا ہے اس کا حصول اصل کامیابی نہیں ہے. اب آپ ان کی بات دیکھیں نا، قرآن نے کتنا خوبصورت بات کی. اس کو اس کا تحفظ کرنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ پھر جو لوگ آئے، اب پتہ چلا ان کو کہ یہ تو 300 سال پرانے لوگ ہیں، ان کی حیرت، ان کا تحیر کہاں پہنچا ہوگا کہ یہ اب نکل کے آ گئے، یہ کیسے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں. وہ آ گئے اور آگے قرآن نے باتیں چھوڑ دی. جو بات کہنے والی تھی وہ کہی. جو کہی ہے اس میں سے ہر حرف قابل غور ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے. جو چھوڑ دی اس کے بارے میں اسرائیلیات کے پیچھے بھاگنے کی بھی ضرورت ہے. اور اس ساری بات میں کلیدی آیت کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کتنے تھے وہ، اور اللہ جانتا ہے کتنے سوئے. تمہیں کیا اس سے تمہاری زندگی کو کیا ملے گا بھائی؟ یہ ساری فضولیات اور یہ غیر ضروری چیزیں جن کے بارے میں تجسس میں مبتلا ہو، یہ حجاب بن جاتے ہیں اصل حقائق کو سمجھنے کے راستے میں. جن کی طرف سمجھانا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ باتیں، جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ فلاں باتیں جو بتائی ہم نے. یہ لایانی بحث ہے. سبق یہ ہے اس کا کہ لایانی بحثوں میں بھی مت جاؤ. لایانی ساز و سامان تو چھوڑ دو. لایانی بحث میں، لایانی باتوں کے پیچھے چلنا بھی خسارہ ہے، گھاٹا ہے. وہی وقت اصل جو مفہوم ہے، جو صحیح چیزیں ہیں، جو اصل اصول ہیں، ان کے پیچھے کیوں نہ لگاؤ؟ ان کے حاصل کرنے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں کیوں نہ لگاؤ؟ ان کی گنتی کتنی تھی، کیا فرق پڑے گا؟ وہ کتنے سوئے، کیا فرق پڑے گا؟ اللہ بتا دیتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ باتیں بڑی ضروری تھی، بتا دی. اس نے کہا نہیں بتانی، فضول ہے. یہ سبق یہ ہے، بنیادی سبق یہ ہے کہ یہ لغو ہے. خوبصورت بات کہ قرآن میں سے اس پہ بحث شروع کر دی. اور جی وہ زلیخا جو تھی وہ کیا، اور فلاں اور مشتبہات. اللہ نے کہا بھی کہ جن کو ہم نے گمراہ کرنا ہوتا ہے مشتبہات کے پیچھے چلنے پڑتے ہیں، ان کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز جتنی واضح ہو، جیسی بات ہو، اس میں سے کوئی پہلو نکال کے اور فضولیات پہ بحث میں الجھ جائے انسانی آرام سے کر سکتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اگر پاک تھا تو پھر پیشاب بھی پاک تھا کہ نہیں تھا؟ کیا یار اس کا کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اب ہے کہ ہم نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا ہو؟ آپ نے تو دھویا اسے. لغویات میں پڑھ سکتا ہے انسان. اللہ نے کہا کہ لغویات میں مت جاؤ. جو بتائی یہ چیزیں وہ بتانے والی، ان پہ غور کرنا چاہیے. اور کیا خوبصورت بات کہی کہ وہاں بات ہو گئی کہ ہم کیا کریں اب اس جگہ کا. ان سے رابطہ بن گیا، ہو گیا، وہ آ گئے. اس کے بعد رابطہ ٹوٹ بھی گیا. یہاں تک کی ساری بات قرآن نے حذف کر دی. اور آخری پہلو کہ واپس میں جب باتیں کر رہے تھے تو یہ بات تھی کہ کیا کریں، یہاں یادگار بنائیں، کیا کریں اس جگہ، اس کی نشانی رکھیں، اس کی علامت رکھیں. اور جو غالب آئے جن کی بات مانی گئی، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان پہ مسجد بنائیں گے. وہ جو 3 صدیاں سوئے رہے تھے، وہ اگر میری طرح یا میرے دوسرے ان عزیزوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے سینگوں پہ قائم ہے، ہم نے فلاں فلاں چیز اچیو کرنی ہے، اس فلاں ہماری جماعت جو ہے یہ بہت اعلیٰ مقاصد ہے، اس کو بچانے کے لیے فلاں فلاں باتیں قربان کر دیتے کہ نظم برقرار رہے. یہ سب دھوکہ ہے. 3 صدیاں گزر گئیں. جو اللہ کی ہدایت پہ چلے تھے ان کو صلح دیا. ان کے سو جانے سے کیا اللہ کی دین کا سفر ختم ہو گیا تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جن کی بات مانی گئی کہ مسجد بنائیں گے، اس کا مطلب ہے دنیا ویسے بدل چکی تھی، ایمان بھی آ گیا تھا. یہ سوئے رہے پھر بھی آ گیا تھا.
کس چیز کو میں نے مدرسہ بچانا ہے, میں نے جماعت بتانی ہے, میں نے فلانا جگہ بتانا ہے, میں نے فلاں بچانا ہے, اس لیے اس میں بھی کمپرومائز کر لو, فلاں بات پہ بھی کمپرومائز کر لو, فلاں بات پہ بھی کمپرومائز کر لو, فلاں بات پہ بھی. یہ سب حماقت کی بات ہے, کچھ نہیں ہوتا یار. وہ سو گئے, سب سے اچھے لوگ تھے, انہوں کو سلا دیا, اور جو ہونا تھا وہ ہو کے رہا. ایمان ان کے بغیر بھی جس نے قبول کرنا تھا ان کو مل گیا. یہ دنیا میں تبدیلی آ گئی. اور اللہ نے بتایا کہ خود تمہاری جہاں تمہاری آرام گاہیں تھی وہاں بھی تمہارے کہے سے نہیں, از خود جنہیں مسجدوں کا خیال تھا اور مسجد بنانے کی طرف توجہ تھی, انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا, انہوں نے یہ کہا. تو کامیابی جو ہے وہ جس ہدف, کیا ہدف بھائی, ہدف ہے اصل اپنی پونجی کو بچا لیں. اور پونجی بچانے کا طریقہ یہ ہے, اب اس وقت وہی تھا, اب بھی وہی حالات ہوں گے تو وہی طریقہ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ ہوگا, جو اس سے بھاگ سکے, کہیں دور اسے پناہ مل سکے, چلا جائے. اب یہ ہوگا, اس کی اجازت ہے اب. لیکن جب تک وہ نہیں ہے, پونجی بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ تم آپ ہم مکلف ہیں ایک بات کی, لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور خوبصورت ترین بنیاد اس کی قرآن ہے, خوبصورت ترین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بات کی کہ یا تو تم اس رستے پہ ایمان ہو, اور جب تک کہ اس کی گنجائش موجود ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی, اس پہ عمل ہو. اور جب یہ گنجائش ختم ہو جائے, فتنہ اتنا ہو جائے, تو پھر درخت کی کسی تنے کو پکڑ لو, بکریاں لے جا کے. تمام مدارج بتائے ہوئے. ہاتھ سے بدل سکتے ہو, منکر کو بدلو. زبان سے تبدیلی کر سکتے ہو, کرو. نہیں صرف دل کی بات ہے تو دل اور ایمان بچاؤ. پونجی ہر صورت میں وہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہی سب سے بڑی. اس تعلق کو نبھانا ہے, اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں جیسے حالات. کسی کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے, کسی مصلحت بینی کی, مصلحت کوشی کی ضرورت نہیں. جو اصل ہے اس پہ چلو, جو اللہ کا راستہ ہے اسی پہ چلو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھایا ہے اس نے جو طریقہ, ہر طرح کے حالات میں اسی طریقے کو اختیار کرو. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس دور میں موجود ہے, اس کا امکان. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی راہ ہے آپ کا, جو آپ کام کا نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی راستہ ہے. اپنا بچاؤ, دوسروں کو بچاؤ. وہ بیچارے جو ہیں ان کے بارے میں تو جو تاریخی حقائق ملتے ہیں وہ یہ تو یہ ہیں کہ وہی عیسائیت وہاں پہنچی, بادشاہ مشرک تھا, اس نے کہا کہ عیسائیت پھیل رہی ہے, تو اس نے آخر کار یہ پابندی لگا دی کہ ہر آدمی صبح اور شام بادشاہ کی عبادت کیا کرے گا, اسے خدا مان کے, اور اس کی حاضری لگے گی, اور جو نہیں ہوگا اس کو پھر فلاں سزا ملے گی, عبرتناک سزائیں. مقصود یہ تھا کہ اس طرح سے شاید دین نہیں پھیلے گا, شرک باقی رہے گا. تو وہ چلے گئے بیچارے. اس صورت میں جب یہ طے ہو جائے تو پھر جاؤ. قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کے درمیان میں رہ رہے تھے ان سے اللہ پوچھے گا کیا ہوا, تو پھر ہم تو مستضعفین تھے. فرمایا کہ اللہ کی زمین وہاں سے نہیں, وسیع نہیں تھی, تو نکلا وہاں سے. لیکن جب تک وہاں رہ سکتے ہو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال رہے اور کوشش کی, اور بعد میں بھی فرمایا کہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے, نہیں کرو گے تو کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب مجھے بتائیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ راستہ ہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا. امر بالمعروف پہلے خود کو, نہی عن المنکر اپنے لیے پہلے. اپنے آپ کو معروف کا حکم دینا پہلا ہے, اپنے آپ کو منکر سے روک کے رکھنا دوسرا ہے. دوسروں کو امر معروف کا حکم دینا, رائج کرنا, یہ اس کی بات کی مرحلہ ہے, اور دوسروں کو منکر سے روکنا اس کے بعد. یہی ہے بس, یہ پونجی ہے. اس کی حفاظت کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں کریں, نہیں تو کام ختم ہو گیا. اور اگر جب وہ مرحلہ آئے گا کہ بھی کوئی صورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نہیں رہے گی, تو پھر ٹھیک ہے, غار بھی ٹھیک ہے,
ریگستان کے کسی درخت کا تنا بھی ٹھیک ہے 4 بکریوں کے ساتھ، وہ بھی ٹھیک ہے. فتنہ ہے تو پھر یہ کہ اس کی گنجائش نہ رہے. اور امر بالمعروف کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات کی، بہت صحیح حدیث ہے کہ تم تو امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ ایسے حاکم مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدترین ہوں گے. بدترین لوگوں کو حاکم مسلط، آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں. ہم اس کا مطلب ہے اپنا فرض ادا نہیں کر رہے امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، جو حق ہے اس کا ادا نہیں کر رہے. آپ ڈھونڈ کے تو دیکھ لیں، حاکموں سے بدتر پوری کائنات میں نہیں ملے گا، پوری قوم میں نہیں ملے گا. جس چیز میں دیکھیں گے وہ بدترین، گندگی میں سب سے آگے، بدترین لوگ تم پہ مسلط. پھر فرمایا اور اس کے بعد کہ پھر تم میں تمہارے خیار نیک لوگ دعائیں کریں گے، اللہ منہ پہ مار دے گا، مانے گا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مسترد کر دے گا، دعائیں بھی مسترد، نیک ترین لوگوں کی دعائیں بھی مسترد کر دے گا. کوتاہی ہو رہی ہے. دیکھیے پہلی بات دانائی کی ہے. دانائی میں بنیاد اپنی پونجی اور دوسروں کی پونجی، جتنی کی آپ بچا سکیں، چاہے ایک کی بچا سکیں. وقت کا ضیاع نہیں. آپ نے اگر امر بالمعروف کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی وقت ضائع کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اپنا حق ادا نہیں کیا، سوال اسی طرح کھڑا رہے گا، کوتاہیوں کا حساب ہوگا. اور اپنی اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کی پونجی بچاتے ہوئے کوئی ہماری ذمہ داری نہیں کہ جناب ہم تو الیکشن لڑیں گے ضرور، اوپر پہنچیں گے تو ہم پھر جا کے ساری بدل لیں گے حکومت اور ساری کائنات بدل لیں گے. ہم امر بالمعروف کے مکلف ہیں، سیٹوں کے حصول کے مکلف نہیں ہیں، پارلیمنٹ کی ممبرشپ کے حصول کے مکلف نہیں ہیں. پارلیمنٹ کے حصول کے لیے اللہ کے نیک لوگ، بڑی خوشگمانی ہے جن سے ہماری، بہت اچھی رائے ہے جن کے بارے میں. یعنی ہم نے الیکشن کمپین شروع کرنی ہے فلاں تاریخ کو اتنے بجے داتا دربار کی مسجد میں سب اکٹھے ہو جائیں، وہاں نماز پڑھیں گے اتنی نفلیں، پھر 11 سفید گھوڑوں پہ ننگی تلواریں لے کے سوار ہوں گے، آگے وہ جلوس کی قیادت کریں گے، پھر اپنے حلقے میں جائیں. ہم مکلف ہیں یار سیٹ لینے کے، کہ اس کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل لیں، سیٹ لینے کے مکلف ہی نہیں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ کب کہہ دیا آپ نے کہ دنیا کو ہم نے اپنے سینگوں پہ کھڑے ہو کے چلانے، ہمارے سروں پہ لدی رہے؟ نہیں ہے یہ بات. اصل جو چھوڑ رہے ہیں ہم وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہی چھوڑ رہے ہیں، اس کے مکلف ہیں. اپنی پونجی بچائیں. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ جس کے پاس ایمان ہے اور اس ایمان کو پھیلانا چاہتا ہے، جن کا ان کا بچانا چاہتا ہے، اس کے ایمان کی مضبوطی کا اندازہ نہیں کر سکتا، بڑھتی جائے گی مضبوط سے مضبوط. زیادت ہم ایمان انہی کے لیے، کوئی حد ہی نہیں ہے ان کے ایمان کے اضافے کی، جو دوسروں کی بچائے گا. اور جو اس میں لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، وقت لگ رہا ہے اس میں، وسائل خرچ ہو رہے ہیں اور اس کو پرواہ نہیں، تو سیدھی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر لمحے کا سوال، ہر کوتاہی کا جواب، حساب کتاب کو تو سارا ہونا، اس کے مطابق ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دانائی تعلق باللہ کا نام ہے، اللہ سے اپنے رابطے کا نام. اس رابطے کو جوڑو، دوسروں کو بھی اسی رابطے کے اندر لے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حضرت علی سے کہا، کل وہ آئے گا جس کو جھنڈا دیں گے جو
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. یہ حدیث ہے نا خیبر والی. اور حضرت عمر بھی کہتے ہیں تو ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ اس دن خواہش ہوئی کہ کل وہ ہو, وہ جھنڈا ہمیں ملے. بہت بڑی بات ہے, اتنا بڑی بات کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے, اتنی بڑی بات. اور سب آ گئے, سارے نہیں آئے ہو. کون نہیں آیا؟ بس حضرت علی موجود ہیں, آشوب چشم مبتلا ہے, وہ نہیں ہے. فرمایا اسے لے آؤ, اور اسے لائے, اپنے لعاب دہن اس کی آنکھوں میں ڈالا, اسے جھنڈا دیا. اب تو یقینی ہو گئی نا بات, بہت ساری باتیں یقینی ہو گئی. یہ بھی ہو گیا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ کہا تھا, اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا, پتہ ہو نہیں. وہ چل پڑے, چند قدم کے بعد رک گئے. اور بعض روایات تفصیلی میں ہے کہ جدھر رخ تھا رخ ادھر ہی رکھا. یہ نہیں ہے کہ پیچھے مڑ گئے ہوں کہ جو اس منزل پہ جا رہا تھا اس کو میں نے کھوٹا کر دیا. اسی کے لیے ہدایات لینی ہے, اسی کے لیے اللہ کے رسول سے پوچھنا. اللہ کے رسول, آپ نے مجھے جھنڈا بھی دیا, بھیج بھی دیا, لشکر کی سالاری بھی دی, کیا کروں؟ اب جاؤں اور لڑوں ان سے, قتل کروں اور اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کریں؟ فرمایا نہیں. علی, اگر ایک بھی تیرے کہنے سے ایک کو بھی ایمان نصیب ہو گیا تو دنیا بھر کی سب سے اچھی دولت یہ سمجھتے اس سے بھی بہتر ہے, سب سے بھی بہتر. ایک بھی تو یہ تو آسان ہے. زانو میں تلمس طے کرنے آئے ہوئے, سامنے بیٹھے ہوئے اور قرآن کے نام پہ بیٹھے ہوئے, ان کے دل میں ایمان کی چنگاری دیکھیے بھڑکنی چاہیے نا, پھر اس کو نور تو آنا چاہیے. ایک بھی اگر ہو جائے تو کتنا بڑی بات. ایک بھی یہ ہے کہ ہم سے اس کے بارے میں سوال بھی ہوں گے اور ذمہ داری بھی ہے. اور پونجی کی حفاظت بہت ضروری ہے, اس پونجی کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور اس پونجی کے تحفظ کا طریقہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. نماز اذان کی بات ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اور آپ کی شریعت میں تحفظ جو ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود اپنے آپ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع, پھر دوسروں کو اس میں شامل کیا جائے, اجتماعی ذمہ داری پوری کی جائے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے. اور یہی ہے تعلق باللہ جو ہے جس کا تحفظ کرنا, یہی ہماری پونجی ہے. اور دوسروں کے ہاں تعلق باللہ کی روشنی کو پیدا کرنا ہے اور بڑھانا ہے. اور انفرادی طور پہ یہ اجازت ہے کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہوں, فتنے میں اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور کوئی طریقہ اس کے لیے باقی نہ ہو, موجود نہ ہو, تو پھر وہ آبادیوں سے باہر چلا جائے. وہ افراد تھے جو گئے تھے اور اب بھی افراد ہی کو اجازت ہے, پورے معاشرے میں ابھی یہ بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تعلق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ میں ہو جائے. اگر کوئی موقع ہوا تو پھر اس تعلق کی تفصیلات اور کیسے یہ نبھانا چاہیے, کس طرح سے کن بنیادوں پہ قائم ہونا چاہیے, انشاءاللہ عزیز میں بھی بات ہوگی. ابھی اس کی اہمیت کی بات عرض کی میں نے کہ کتنا اہم ہے یہ تعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تعلق کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ہمیشہ اس پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.